حکومت کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح عشرت جہاں کے ساتھ جیل میں مار پیٹ کیے جانے کا الزام لگایا گیا ہے اور عدالت نے کیا حکم دیا ہے، وہ بات کریں گے۔ عبادت گاہوں کی آڑ میں سرکاری زمین پر تجاوزات نہیں کر سکتے، دہلی ہائی کورٹ نے بیان جاری کیا ہے، بالخصوص مندروں کو لے کر کے۔ وہیں پر بنارس ہندو یونیورسٹی میں چوری کی واردات پیش آنے کی خبریں آ رہی ہے، تو کسان آندولن بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت یو پی دہلی چلا بارڈر ٹریفک کے لیے پوری طرح سے بند کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور مہاراشٹرا میں بی جے پی رکن اسمبلی کی شادی میں کورونا کے اصولوں کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ بتائیں گے۔ اعظم خان کی اہلیہ تزئین فاطمہ کو جو ہے اس وقت ضمانت پر رہائی ملنے کی خبریں آ رہی ہیں ترکی کی، اور اس کے علاوہ کس طرح ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو جو شادی رچانے کے لیے جا رہی تھی اپنے اہل خانہ کے خلاف جا کر کے، اس کے ساتھ جو زور و زبردستی ہوئی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین، گجرات میں کس طرح او این جی سی گیس پائپ لائن کے پھٹنے سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے گجرات کی خبر کہ یہاں پر گاندھی نگر میں او این جی سی گیس پائپ لائن میں اچانک دھماکہ ہو جانے کی وجہ سے 2 گھروں کے منہدم ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں 2 افراد کے مرنے اور ایک شخص کے بری طرح سے جو ہے زخمی ہونے اور 2 گھروں کے پوری طرح سے منہدم ہونے کی یہ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ آئی جی پی گاندھی نگر کے ابھے نے یہ بیان جاری کرتے ہوئے، تصاویر پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو ہے پوری طرح سے یہاں پر گیس لیکیج ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا۔ اس وقت جو ہے پوری تحقیق کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے ایک ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو شیئر کرنے والے ٹویٹر ہولڈر نے بتایا ہے کہ جو ہے یہ شاہجہاں پور کی، یو پی کے شاہجہاں پور کی مجسٹریٹ کے سامنے کی یہ ویڈیو ہے، جہاں پر ایک لڑکی اپنے والدین کے برخلاف جا کر کے وہاں جا کر شادی رچانا چاہتی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور بالغ بھی ہے اور پوری طرح سے وہ اپنا فیصلہ لے سکتی ہے، لیکن کس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ گنڈے آئے اور اس کو کھینچا تانی کی۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور یو پی میں جو گنڈا راج اس وقت چل رہا ہے، قانون کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جب قانون آپ کو ساری چیزوں کی اجازت دیتی ہے تو کچھ ہندوتوا گنڈے اور دیگر لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہنگامہ مچاتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یو پی سے لگاتار اس طرح کی خبریں آنے کے بعد یو پی پولیس بھی اور یہاں کی یوگی حکومت پوری طرح بدنام ہو رہی ہے اور تنقید کی زد میں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ترکی کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک پر مسلم امہ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیان اس وقت ترکی اور انڈونیشیا دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اسلامی اقدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ اظہار کیا گیا، اور اس وقت صدر ایردوغان آئندہ سال انڈونیشیا کا دورہ کریں گے، اور دونوں ممالک مل کر کے اسلاموفوبیا کو ختم کرنے اور جس انداز میں اس کو لے کر کے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مشترکہ طور پر اس کو ختم کرنے کا اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ بیان اس وقت انڈونیشیا اور ترکی دونوں نے مل کر کے جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی میں کورونا وائرس کے فوری ٹیسٹ کے لیے ایک موبائل لیب تیار کر لیا گیا ہے۔
اس کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ترک ٹیکنالوجی کمپنی نے کورونا وائرس کے فوری ٹیسٹ کے لیے یہ موبائل لیب تیار کیا۔ لیب عالمی ادارے صحت کے معیار کے مطابق کورونا وائرس کے ٹیسٹنگ کی صلاحیت رکھتی ہے اور موبائل لیب 45 منٹ کے اندر کورونا کے ٹیسٹ کا رزلٹ جاری کر دیتی ہے۔ یہ ایک نئے انداز میں موبائل لیب تیار کرنے کے بعد ترکی کی مزید سراہنا ہو رہی ہے طبی صحت کے میدان میں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں عشرت جہاں کی۔ جی ہاں، یہ وہ عشرت جہاں نہیں ہے جس کا انکاؤنٹر کے ذریعے سے ممبئی سے جو خبر آ رہی ہے، یہ وہ عشرت جہاں ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا تھا دہلی میں ہوئے تشدد کے سلسلے میں۔ جی ہاں، شمالی مشرقی دہلی میں ہوئے تشدد کے سلسلے میں گرفتار کانگریس کی سابق پارشد عشرت جہاں نے منگل کو ایک عدالت کے سامنے الزام لگایا کہ منڈولی جیل میں قیدیوں نے ان کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کی اور انہیں مسلسل استحصال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے جیل افسران کو عشرت جہاں کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدام اٹھانے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے جیل افسران کو بدھ کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ اس معاملے کے حل کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں اور کیا عشرت جہاں کو کسی دیگر جیل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عدالت نے منڈولی جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ضروری قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس پر عدالت نے جیل افسران سے کہا ہے کہ وہ عشرت جہاں پوری طرح سے ڈری ہوئی ہے، براہ کرم فوراً ان سے بات کریں اور حالات کو سمجھیں، ان کے اندیشے اور ڈر کو دور کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی پیش کریں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عشرت جہاں نے الزامات لگایا کہ جسمانی اذیت اور ذہنی اذیت ان کو مسلسل دی جا رہی ہے، کپڑے وغیرہ کھینچنے کی بھی باتیں انہوں نے لائی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ جیل میں اذیت دینے کی بات کہی ہے اور الزامات لگے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر مسلم بالخصوص، جیسا کہ اس وقت یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور بہت ہی بہیمانہ سلوک ان کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ صبح 6:30 بجے انہوں نے قیدیوں نے میری بری طرح سے پٹائی کی اور گالی گلوچ کیا۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ بھی کاٹ لیا تاکہ مجھے جھوٹی شکایت کرنے پر سزا دی جائے۔ خوش قسمتی سے جیل افسران نے ان کی بات نہیں سنی، میں نے تحریری شکایت بھی کی، وہ مجھے دہشت گرد کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کینٹین میں پیسے کی بھی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس طرح انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کس طرح یہاں قیدیوں کی جانب سے دوسرے قیدی پر حملے ہو رہے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت جیل میں۔ ناظرین گرامی، دہلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ DDA دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جسے اتھارٹی یقینی بنانے کے لیے ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کے ذریعے سرکاری زمین پر عبادت گاہ نہ بنائے جائیں۔ جسٹس پرتھبھا ایم سنگھ نے عبادت گاہ کی آڑ میں سرکاری زمین پر تجاوزات کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ مندر یا دیگر عبادت گاہوں کی آڑ میں سرکاری زمین پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ غیر اخلاقی جماعتوں کی ایسی کوششوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، کیونکہ سینکڑوں لوگ عبادت گاہ کی آڑ میں زمین کو پوری طرح سے غیر منظم تجاوزات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ اس طرح سے سرکاری زمین پر عبادت گاہ نہ بنائے جائیں۔ موجودہ معاملے میں اس عرضی کے التوا رہنے کی وجہ سے ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ پوری طرح سے رکی رہی یا عوامی مفاد کی بھی برعکس ہوگا، یہ کہتے ہوئے ہائی کورٹ نے پوری طرح سے معاملہ سامنے لایا ہے۔ یہ مقدمہ سوامی اونکارنند کا چیلا ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص بال بھگوان نے دائر کیا تھا۔ سوامی اونکارنند نیو پٹیل نگر میں 4 مندروں کو چلاتے ہیں۔ مدعی نے دلیل دی کہ اس زمین پر 1960 کی دہائی سے مندر ہے اور سوامی اونکارنند کا 1982 میں انتقال ہونے کے بعد سے یہ ان کے قبضے میں ہے۔ DDA نے دعویٰ کیا کہ پوری زمین سرکاری ہے اور اس پر مدعی کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ اتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ اس تنازع کی وجہ سے 3000 لوگوں کے رہنے کے لیے متعینہ پروجیکٹ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی جگہوں پر اور سرکاری زمین پر جہاں دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت موقع ملتا نہیں کہ اچانک کوئی مورتی یا اس طرح کی چیزیں لا کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے وہاں پر مندر تعمیر ہو جاتا ہے یا کوئی بھی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ یہ عوام کو تکلیف دینے والی بات ہے اور اس کے علاوہ سرکار کی زمین پر اس طرح کی کوئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے جو تجاوزات نہیں کر سکتے، کہتے ہوئے ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے مندر کے اس معاملے میں۔ ناظرین گرامی، بنارس ہندو یونیورسٹی میں چوری کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے یونیورسٹی کے سیکورٹی انتظامات پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق چوروں نے سینٹرل لائبریری کے ساتھ AC کمپریشرز کو تو غائب کیا ہی، ساتھ ہی تانبے کی پائپ بھی لے کر
بھاگ نکلے ہیں۔ اس واقعے پر لوگ کافی حیران ہیں کیونکہ BHU میں سیفٹی انتظامات پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور جگہ جگہ CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان سختیوں کے باوجود چوری کی واردات نے یونیورسٹی انتظامیہ کو اس وقت کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ اس قدر سیکورٹی ہونے کے باوجود کہ اس طرح سے یہ چوری ہو سکتی ہے، کہیں اندر ہی کوئی چور موجود نہ ہو، اس بات کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کسان آندولن پوری طرح سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، شدت آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دہلی پولیس نے اطلاع دی ہے کہ چلا بارڈر جو UP دہلی سرحد ہے، وہاں کسانوں کی تحریک کے سبب نوئیڈا اور غازی آباد سے دہلی کی طرف آنے والے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک ایک کر کے اس وقت پوری طرح سے کسان آندولن کی وجہ سے دہلی بارڈرز بند ہوتے جا رہے ہیں اور پوری طرح ٹریفک بھی متاثر ہو رہی ہے اور لگاتار متاثر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام کے مسائل پر مرکزی حکومت توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت کی طرف سے تاحال بات چیت کے لیے کوئی دعوت بھی نہیں ملی ہے۔ راکیش ٹکیت نے، جو کہ کسانوں کے تنظیم کے سربراہ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے۔ اور پنجاب میں آڑتیوں کا بھی ہڑتال شروع ہو گیا ہے اور ممبئی میں کسانوں کے مارچ کی تیاری چل رہی ہے اور حکومت کی تجویز پر 10 بجے آج کسان تنظیموں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ جب تک مانیں گے نہیں تب تک بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے کسان آندولن میں لگاتار ہر دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ پورا آندولن۔ ناظرین، مہاراشٹر میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے اور کیوں لگا دیا گیا آپ یہ جانتے ہیں، لیکن BJP کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ BJP رکن اسمبلی کی شادی میں کورونا کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئی۔ جہاں مہاراشٹر کے پونا شہر میں گزشتہ دنوں منعقدہ BJP کے رکن اسمبلی کی شادی تقریب میں ایک جانب جہاں کورونا بیماری سے متعلق معاشرتی دوری بنائے رکھنے والی رہنمایانہ ہدایتوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہیں دوسری جانب تقریب میں مہمانوں کی اکثریت کو بغیر ماسک پہنے بھی دیکھا گیا، جس میں ریاست کے BJP کے سربراہ چندرکانت پانٹل اور سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد سے جو ہے لگاتار اس وقت ممبئی میں اور بالخصوص مہاراشٹر میں BJP کی اس پارٹی کو اور اس شادی کی تقریب کو لے کر کے الگ طرح سے تنقید کی جانے لگی ہے کہ BJP ہمیشہ ہر درم رہتی ہے، تمام لوگوں کے لیے اصول تو بناتی ہے لیکن خود اس اصولوں پر عمل نہیں کرتی، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مہاراشٹر کی BJP پارٹی کو۔ ناظرین گرامی، رامپور سے خبر آ رہی ہے، رامپور عدالت سے 34 معاملوں میں ضمانت ملنے کے بعد سماجوادی پارٹی کی رامپور صدر سیٹ سے رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان اعظم خان کی بیوی تزئین فاطمہ کو جیل سے رہائی مل گئی ہے۔ گرفتاری کے بعد انہیں سیتاپور جیل میں رکھا گیا تھا۔ رامپور کی عدالت نے انہیں پیر کو 34 معاملوں میں ضمانت دے دی۔ ضمانت ملنے کے بعد پیر کی دیر رات ہی انہیں رہا کر دیا گیا۔ ضلع جیل سپرنٹینڈنٹ DC مشرا نے آج بتایا کہ ان کی رہائی کے وقت ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی اور ان کو ساتھ لے گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے کنبے کو جو ہے اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا تھا، الگ الگ ان پر جو الزامات عائد کر کے اب ان میں سے ان کی اہلیہ کو ضمانت ملی ہے اور راحت ملی ہے۔ باقی ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔